کے طریقے پہ چلیے، بزرگوں کے کیا عقائد و نظریات تھے۔ آئیے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ جو یہ اس دور میں وہ بدعقیدے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اختیار نہیں ہے، نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے معاذ اللہ رب العالمین۔ مگر میں آپ کو بتاؤں اللہ رب العزت نے نبی کو اپنے کتنا اختیار عطا فرمایا ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالی پیغمبر تھے کہ اور اتنے لمبے چوڑے تھے کہ آپ نے ایک فرعونی کو ایک لپڑا مارا تھا، وہ مر گیا تھا۔ اتنا بھاری بھرکن آپ کا پنجہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نے فرعون سے ٹکر لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے یہ حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے نبیوں کو یہ اختیار دیا ہے، جب تک وہ دنیا میں چاہے رہیں اور جب تک چاہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں اللہ اب میں نہیں رہنا چاہتا۔ یہ اللہ نے نبیوں کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، ملک الموت، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کی روح نکال لے آیا ہوں۔ جو ہی ملک الموت نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میں آپ کی روح نکال لے آیا ہوں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک لپڑ اسرائیل علیہ السلام کو مارا ہے، ملک الموت کو مارا ہے، ان کی آنکھ باہر آ جاتی ہے، ان کی آنکھ پھوٹ جاتی ہے۔ فوراً ملک الموت اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو نے کس کے پاس بھیج دیا جو تو مرنا ہی نہیں چاہتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، اے اسرائیل اب مرنے کی بات نہیں، اب جینے کی بات کرنا، اب مرنے کی بات نہیں، اب جینے کی بات کرنا۔ کہا کہ جاؤ موسیٰ سے کہہ دو، میرے کلیم سے کہہ دو کہ وہ کتنی زندگی چاہتا ہے۔ فرمایا اگر وہ زیادہ جینا چاہتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جاؤ اس سے کہنا اپنے بیل کی پیٹھ پہ اپنے پنجے کو رکھ دے، اس کے ہاتھ میں جتنے بال آئے اتنی ان کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ اگر آپ سے کہہ دیا جائے کہ اپنی بیل کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیجیے تو آپ پورا سو جائیں گے، آپ چاہیں گے میری زیادہ سے زیادہ زندگی بڑھ جائے۔ مگر اللہ کا جو مقبول بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں رہتا ہے تو بھی اللہ کے لیے، اور دنیا سے زیادہ تو بھی اللہ کے لیے۔ جب اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دوبارہ اور کہتے ہیں کہ اے کلیم اللہ اگر آپ زیادہ جینا چاہتے ہیں تو آپ، اللہ نے فرمایا اپنی پنجے کو اپنی بیل کی پیٹھ پہ رکھیے، جتنا آپ کے ہاتھ کے نیچے بال ہے اتنی آپ کی زندگی بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ثم ما يكون بعد ذلك، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی مرنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب مرنا ہے، آج بھی مرنا ہے، کل بھی مرنا ہے، تو کیا آپ کیا تب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے اللہ مجھے بیت المقدس پہنچا دے، مجھے بیت المقدس پہنچا دے۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں تھے؟ مصر میں تھے، مگر ایک قدم بڑھایا ہے فوراً بیت المقدس میں پہنچ گئے ہیں۔ مصر سے بیت المقدس بہت کافی دور ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا ہے ایک قدم بڑھاتے ہیں اور دوسرا قدم رکھتے ہیں، کیا دیکھتے بیت المقدس آ گیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبر تازہ قبر بنی ہوئی ہے اور پوری بھیڑ لگی ہوئی ہے اور وہاں پہ تمام فرشتوں کی بھیڑ لگی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ لمن ھذا القبر، یہ قبر کس کی ہے؟ تو فرشتوں نے بڑا گھما کے جواب دیا۔ فرشتے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لمن احبہ، یہ اس کی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں جاتے ہیں اور اس میں لیٹتے ہیں، جب لیٹتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے ناپ کی قبر ہے، تو فرماتے ہیں اسرائیل کو بلاؤ اور میری روح کو نکال لیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے یہ نبیوں کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ بدعقیدہ جو نبی کو اپنے آپ سے ملاتا ہے، کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، ارے کیا کبھی تم سے بھی ملک الموت کبھی تم سے پوچھنے آئے ہیں کہ تمہاری روح نکالو کہ نہ نکالوں؟ ارے ملک الموت دیکھیں گے تو گستاخ رسول ہے، اس کی جتنی جلدی ہو سکے روح نکال لو۔ وہ موسیٰ علیہ السلام جب قبر میں لیٹتے کہتے ہیں ملک الموت کو بلاؤ اور میری روح کو نکال لے، تو ملک الموت نے ان کی روح کو نکالا اور ان کی نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی تھی۔